اور سورہ فلق کا ترجمہ اور تفسیر اور تشریح اور اس سورت کے شان نزول کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ یہودی نے اس کو بہلا پھسلا کر اس بچے سے، اس لڑکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور کنگھے کے دندانے اٹھوا لیے اور اس کے ذریعے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا اور ان کو ایک کنویں میں گرا دیا جا کے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہو گئے۔ کسی کام کو کیے بغیر ذہن میں یہ خیال آتا تھا کہ میں نے کام کر دیا ہے، اور سر مبارک کے بال جھڑنے لگے، گرنے لگے، اور یہ کیفیت 6 ماہ تک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری رہا۔ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، میں نے اپنی بیماری کے متعلق اپنے پروردگار سے دریافت کیا تو مجھے بتلا دیا گیا کہ میرے خواب میں 2 شخص آئے، ایک میرے سر کی طرف اور ایک میرے پیر کی طرف بیٹھے۔ ایک شخص نے اس میں سے پوچھا کہ اس شخص کو، ان کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پوچھا کس نے؟ جواب ملا، لبید بن عاصم نے۔ سرہانے والے نے پھر دریافت کیا، کس چیز میں جادو کیا گیا؟ دوسرے نے جواب دیا، سر کے بالوں اور کنگھے میں۔ پوچھا، وہ بال اور وہ کنگھا کہاں ہے؟ جواب دیا، کھجور کے درخت کی چھال میں زروان کنویں میں پھینک دیا گیا ہے، اور زروان کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا دیا ہے۔ خواب سے بیدار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکلوایا، اور پھر فرمایا، یہی وہ کنواں ہے جس کے بارے میں مجھے خواب میں بتایا گیا، جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا تھا، وہی وہ کنواں ہے۔ اس کنویں میں سے ایک تانت نکلی جس میں 7 گرہ تھے، اور ہر گرہ میں ایک سوئی لگی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ہے۔ اس سورت کے شان نزول یہ ہے، اس وقت اللہ رب العزت نے فلق اور ناس دونوں سورتوں کو نازل فرمایا۔ ان میں 11 آیتیں ہیں۔ بحکم خدا آپ ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ پر دم کرتے جاتے اور وہ گرہ خود بخود کھلتی جاتی۔ اس طرح 11 کے 11 گرہیں کھل گئی اور آپ کے جسم مبارک جو جکڑا ہوا تھا ان دونوں صورتوں کی برکت سے صحت مند اور شفا یاب ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ اس بدبخت کا جس نے آپ پر جادو کیا اس کا نام اعلان کیوں نہیں کر دیتے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ میرے نبی تھے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے یا میں اپنا ذاتی انتقام لوں۔ اور میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ لوگوں میں خلفشار ہو، لڑائی جھگڑے ہوں۔ اللہ اکبر، کیا شان تھی میرے نبی کی۔ اس دشمن کا نام بھی پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن ظاہر نہیں کیا، ذلیل نہیں کیا۔
اب اس صورت کی فضیلت سمجھیں۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے، ان دونوں صورتوں کی فضیلت اور اہمیت حدیث پاک میں آئی ہے۔ ان کو مختصر طور پر یہاں میں بیان کر دیتا ہوں۔ ان دونوں صورتوں میں سے شریر اور جنات اور انسان اور دنیا آخرت کے شرور و فتن سے پناہ مانگی گئی ہے، اور دنیا اور آخرت کی شرور فتن سے بچنے کے لیے بڑی تاثیر ہے اس میں۔ چنانچہ جس وقت سے یہ صورت نازل ہوئی، اس وقت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پچھلے معمولات کو چھوڑ کر ان صورتوں کے ذریعے سے انسان اور جنات کی شرارت سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو ان دونوں صورتوں کو اپنے ہاتھوں پر دم فرما لیا کرتے تھے اور پورے جسم پر اور چہرے مبارک پر پھیر لیا کرتے تھے۔ جی، اس کی فضیلت ہے۔ اب ان دونوں صورتوں کا ترجمہ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ آپ کہہ دیجئے، آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ اور آدمیوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، خواہ وہ وسوسہ ڈالنے والا جن ہو یا انسان ہو۔ سورہ فلق کا ترجمہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور بالخصوص گنڈے کے گرہوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔